بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تکمیل النحو کا 25واں سبق ہے من جانب محمد اشفاق رضوی۔ آج کے سبق کے اندر ہم خلاصۃ النحو کا جو پہلا سبق ہے اس کی تمرین کو حل کریں گے، اور اس کی 3 تمرینیں ہیں۔ تمرین نمبر 1 ہے سوال و جواب، اس میں سوال ہوں گے جو سبق پڑھا ہے اس کے متعلق، اور تمرین نمبر 2 کے اندر غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، اور تمرین نمبر 3 کے اندر 2 جز ہیں۔ جز نمبر الف کے اندر مرکب اور مفرد پہچاننا ہے، اور جز نمبر با کے اندر مرکب ناقص اور مرکب تام ان کی پہچان کرنی ہے۔ تو تمرین نمبر 1 کا سوال نمبر 1 ہے لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ تو لفظ کا معنی ہم سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ محمل اور لفظ موضوع۔ جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجیے۔ تو موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں جیسے جمل، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں جیسے لیلۃ القدر، زید جالس فی المسجد۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ تو مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ تو جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں جیسے ماء البحر ولد صغیر، اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں جیسے اللہ احد لا تکذب۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے جملے کی اقسام بیان کیجیے۔ تو جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہ جملے کی پہلی قسم ہے جیسے البستان جمیل، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں جیسے ناصر رجل، یہ جملہ کی دوسری قسم ہے۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں جیسے انا کاتب، یہ جملہ کی تیسری قسم ہے۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں جیسے انصر، یہ جملہ کی چوتھی قسم ہے۔ اور اب آگے ہے تمرین نمبر 2۔ تمرین نمبر 2 کے اندر غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو اگر سبق اچھے طریقے سے یاد ہے تو پھر اس کی نشاندہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ نمبر 1 بے معنی کلمہ کو محمل کہتے ہیں، یہ غلط ہے، اور درست یہ ہے کہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، کلمہ کی جگہ لفظ آئے گا۔ اور نمبر 2 موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ نمبر 3 جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، اور درست ہے یہ ہے کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔
یا ایک اور طرح سے بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ دونوں طرح یہ درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3۔ تمرین نمبر 3 کے اندر ہم نے مفرد اور مرکب الگ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیب کے کچھ قواعد بھی اس ضمن میں بیان کر دوں گا، اور ترکیب بھی بیان کی جائے گی۔ تو جز نمبر الف میں ہے کہ مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ نمبر 1 الحیاء، یہ مفرد ہے کیونکہ یہ ایک لفظ ہے۔ رسول نام، یہ مرکب ہے، ہمارے رسول۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک رسول اور دوسرا نا ضمیر، اور یہ مرکب کی قسموں میں سے مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے مرکب اضافی ہے۔ اور ترکیب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ناکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو ناکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر رسول ناکرہ ہے اور نا ضمیر یہ معرفہ ہیں، کیونکہ تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر رسول مضاف اور نا ضمیر مضاف الیہ ہوگا۔ آگے الرجاء، امید، یہ مفرد ہے کیونکہ یہ ایک لفظ ہے۔ نمبر 4 رب العالمین، جہانوں کا رب، یہ مرکب ہے کیونکہ اس میں دو لفظ ہیں، ایک رب اور دوسرا العالمین، اور یہ مرکب کی اقسام میں سے مرکب ناقص ہیں، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے یہ بھی مرکب اضافی ہے، کیونکہ قاعدہ وہی لگ رہا ہے ترکیب کا کہ ناکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے۔ رب ناکرہ ہے، العالمین معرفہ ہے، تو رب مضاف ہوگا اور العالمین مضاف الیہ ہوگا۔ نمبر 5 الصدق، سچائی، یہ مفرد ہے کیونکہ یہ ایک لفظ ہے۔ نمبر 6 عبد مؤمن، مومن غلام، یہ مرکب ہے کیونکہ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک عبد اور دوسرا مؤمن، اور مرکب کی اقسام میں سے یہ مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے مرکب توصیفی ہے۔ اور ترکیب کا قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ جب دو ناکرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی عبد ناکرہ ہے، مؤمن یہ بھی ناکرہ ہے، تو عبد کو موصوف اور مؤمن کو صفت بنائیں گے، تو یہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہوگا۔ نمبر 7 الامانت، یہ مفرد ہے کیونکہ یہ ایک لفظ ہے۔ نمبر 8 ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ مرکب ہے کیونکہ یہاں دو لفظ ہیں، ایک ناقۃ اور دوسرا اللہ ہی، اس میں جلالت، اور قاعدہ، اور یہ مرکب کی اقسام میں سے مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے مرکب اضافی ہے۔ تو یہاں پر بھی قاعدہ وہی لگ رہا ہے کہ ناکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو ناقۃ ناکرہ ہے اور اللہ اس میں جلالت یہ معرفہ ہے، تو لہذا ناقۃ یہ مضاف اور اس میں جلالت مضاف الیہ ہوگا۔ نمبر 9 الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہ مرکب ہے کیونکہ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک الصوم اور دوسرا جنۃ، اور یہ مرکب تام ہے، اور مرکب تام یعنی مرکب مفید بھی جس کو کہتے ہیں، اس کی قسموں میں سے جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی قسموں میں سے جملہ اسمیہ ہے۔ اور یہاں پر ترکیب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد ناکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا اور ناکرہ کو خبر بناتے ہیں، لہذا الصوم یہ معرفہ ہے اور جنۃ یہ ناکرہ ہے، تو الصوم کو مبتدا اور جنۃ کو
خبر بنائیں گے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نمبر 10 الایمان، یہ مفرد ہے کیونکہ یہ ایک لفظ ہے۔ نمبر 11 الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے، یہ مرکب ہے کیونکہ یہاں پر ایک سے زیادہ الفاظ ہیں۔ الصلاۃ ایک لفظ ہے، دوسرا ہے نور اور تیسرا ہے المؤمن، تو ایک سے زیادہ الفاظ جس جملے میں آ جائیں وہ مرکب ہوتا ہے، جس کلام کے اندر آ جائیں تو یہ بھی مرکب ہے، اور مرکب کی اقسام میں سے مرکب تام ہے۔ اور یہاں پر ترکیب کا قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کے بعد مرکب اضافی آ رہا ہے، تو لہذا یہاں پر معرفہ کو مبتدا اور مرکب اضافی کو خبر بنائیں گے۔ تو الصلاۃ یہ معرفہ ہے، اور نور المؤمن، نور مضاف، المؤمنی مضاف الیہ ہے، کیونکہ نور نکرہ ہے، المؤمن معرفہ ہے، تو نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، تو یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ مرکب اضافی خبر بنے گا مبتدا کی، تو الصلاۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 12 ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یہ مرکب ہے، اور مرکب کی اقسام میں سے مرکب تام ہے، اور مرکب تام میں سے بھی جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی اقسام میں سے جملہ اسمیہ ہے۔ اور یہاں پر اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ شروع میں حرف مشبہ بالفعل آ رہا ہے ان، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ان، ان، کان، لیت، لعل، اور حروف مشبہ بالفعل 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلا ان کا اسم ہوتا ہے اور دوسرا ان کی خبر بنتا ہے، ان کا اسم منصوب اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا اسم اللہ، اس میں جلالت ہے، اور یہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ ان کا اسم ہے، اور ان کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ اگر علی کل شیء قدیر، علی حرف جر ہے، حروف جارہ یہ 17 ہیں، اور یہ اپنے ما بعد اسم کو جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، یہاں پر علی حرف جر ہے، کلی یہ مضاف ہوگا، اور شیء مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر علی حرف جر کا مجرور ہو جائے گا، اور جار مجرور مل کر پھر یہ ظرف لغو متعلق ہوگا قدیر ان کے، یہ ظرف لغو مقدم ہوگا، تو قدیر اس میں یہ صفت مشبہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو صفت مشبہ اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بنے گی خبر ان حرف مشبہ بالفعل کی، تو ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں تک تو تمرین نمبر 3 اس کی وضاحت ہوئی۔ اس کے بعد تمرین نمبر 3 کا جز نمبر با ہے، جز نمبر الف مکمل ہوا، جز نمبر با ہے مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجیے۔ تو یہاں ہم نے مرکب ناقص اور مرکب تام پہچاننا ہے، تو یعنی کہ یہ ساری مثالیں مرکب کی ہیں، اس میں کوئی بھی مفرد نہیں ہے، مرکب ہیں، لیکن مرکب کی اگر 2 قسمیں، ایک مرکب تام ایک مرکب ناقص، تو ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ مرکب تام کون سا اور مرکب ناقص کون سا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں مرکب تام کے اندر بھی 2 قسمیں آ جاتی ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اور مرکب ناقص کے اندر مرکبی قسمیں آتی ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، اور مرکب بنائی، مرکب منع صرف، تو یہ ساری قسمیں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن اس تمرین کے اندر صرف مرکب اضافی اور مرکب توصیفی
یعنی مرکب ناقص کی اقسام میں سے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی یہ دو ہی آئیں گی۔ تو مثال نمبر 1 ہے دعا مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ مرکب تام ہے کیونکہ یہاں اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، اور مرکب تام کی اقسام سے جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی اقسام سے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس جملے کا پہلا جز اسم ہے، تو پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر بنتا ہے۔ تو اس میں الدعاء یہ پہلا جز مبتدا ہے، اور مخل عبادتی یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے، تو مخو مضاف ہوگا، العبادتی مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی خبر ہو جائے گا، یہ دوسرا جز خبر بن جائے گا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نمبر 2 الطہور شطر الایمانی، پاکی نصف ایمان ہے۔ تو یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، اور مرکب تام کی اقسام میں سے جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی اقسام میں سے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس جملے کا پہلا جز اسم ہے، اور پہلا جز اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، پہلا ایک مبتدا اور دوسرا خبر ہوتا ہے، تو یہاں پہ الطہور یہ مبتدا ہوگا، اور شطر الایمانی یہ مرکب اضافی دوسرا جز ہے، یہ خبر ہوگا، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 3 حقوق الوالدین، والدین کا نافرمان۔ اچھا، حقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، اور یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ میں سے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے حقوق الوالدین، اور ترکیب کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معارفہ کے بعد ناکرہ آ جائے تو معارفہ کو مبتدا، ناکرہ کو خبر بناتے ہیں، یہاں حقوق معارفہ ہے، اور معارفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور جو مضاف ہو وہ اضافت کی وجہ سے یعنی مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے حقوق اس کو مبتدا بنائیں گے، اور کبیرۃ یہ ناکرہ ہے اس کو خبر بنائیں گے، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ خبریہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر بنتا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ نمبر 4 الیمین الغموس، جھوٹی قسم۔ اس میں مرکب کی کون سی قسم ہے؟ یہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی، جھوٹی قسم، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے مرکب توصیفی ہیں، کیونکہ ترکیب کا قاعدہ ہے کہ جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں اور وہ مبتدا خبر نہ بن رہے ہوں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو جھوٹی قسم یہ مرکب ناقص ہے تو اس لیے یہ موصوف صفت ہوں گے، الیمین موصوف ہوگا، الغموس صفت، موصوف صفت مل کر جملہ نہیں مرکب توصیفی ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 5 المؤمن مراۃ المؤمن، مومن کا شیشہ ہے، تو اس میں بھی ایک سے زیادہ جز ہیں، تو یہ مرکب ہوگا، اور مرکب کی اقسام میں سے مرکب تام ہوگا کیونکہ بات اس میں مکمل ہو رہی ہے، اور مرکب تام میں سے پھر جملہ خبریہ ہوگا، اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے، اور جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، پہلا مبتدا دوسرا خبر ہوتا ہے، تو یہاں بھی المؤمن یہ پہلا جز ہے، مبتدا ہوگا، مرآت المؤمن یہ دوسرا جز ہے مرکب اضافی، تو یہ خبر ہوگا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔
نمبر 6 سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہے. یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، اور مرکب تام میں سے جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی اقسام میں سے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے سید. اور جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں کہ مبتدا دوسرا خبر، تو اس میں سید القومی یہ پہلا جز ہے، یہ مبتدا بنے گا، اور خادمہم یہ دوسرا جز ہے، یہ خبر ہوگا. اور نمبر 7 طلب العلم فریضۃ، علم طلب کرنا فرض ہے. یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، اور مرکب تام کی اقسام میں سے جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی اقسام میں سے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے. اور جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا دوسرا خبر بنتا ہے، تو یہاں پہلا جز طالب العلم ہے، یہ مبتدا بنے گا، اور دوسرا جز فریضۃ یہ خبر ہوگا. اور نمبر 8 البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یہ جملہ یہ مرکب تام ہے، اور مرکب تام کی اقسام میں سے جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی اقسام میں سے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے، اور جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا دوسرا خبر بنتا ہے، تو یہاں البرکت یہ پہلا جز ہے، یہ مبتدا ہوگا، اور مع اکابرکم یہ دوسرا جز ہے جو کہ خبر بنے گا. اور یہاں پر مع یہ مضاف ہوگا، اور اکابری یہ مضاف الیہ مضاف ہوگا، اور کم ضمیر مضاف الیہ. اکابری اپنے کم ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مع کا مضاف الیہ، اور مع اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا ثابت فعل محذوف کا. اور ثابت فعل اپنے فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ دوسرا جز خبر بنے گا مبتدا کی. اور یہاں پر مع یہ ظروف میں سے ہے، ظرف ہے، اور ظرف ڈائریکٹ کچھ نہیں بنتا، پہلے کسی کا مفعول فی بنتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے ترکیب کے اندر. نمبر 9 اچھا یہاں ترکیب قاعدہ آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد مرکب اضافی آ جائے تو وہاں پر معرفہ کو مبتدا اور مرکب اضافی کو خبر بناتے ہیں. نمبر 9 آمدتم مؤمنۃ، مومنہ لونڈی. یہاں پر یہ مرکب ناقص ہوگا کیونکہ یہاں پر بات مکمل نہیں ہو رہی، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے مرکب توصیفی ہوگا. مرکب توصیفی کیوں ہوگا؟ کیونکہ ترکیب کا قاعدہ ہے کہ جب دو ناکرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں. تو یہاں پر آمدن اس کو موصوف بنائیں گے اور مؤمنۃ اس کو صفت بنائیں گے کیونکہ دونوں ناکرہ ہیں. نمبر 10 لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، اور مرکب تام کی قسموں سے جملہ خبریہ ہے کیونکہ اس میں خبر دی جا رہی ہے، اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس جملے کو بھی یعنی سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ خبریہ ہوگا. اور جملہ خبریہ کی اقسام میں سے جملہ فعلیہ ہوگا کیونکہ اس کا پہلا جز فعل ہے. لا يدخلوا یہ فعل ہے، اور جملہ فعلیہ جہاں پہ ہو تو وہاں کیونکہ پہلا جز فعل ہوتا ہے اور فعل کے بعد فاعل اور مفعول ہوتا ہے، تو یہاں پر فعل کا فاعل اور مفعول کون ہے؟ لا يدخل فعل ہے اور قاطع اس کا فاعل ہوگا، اور الجنت یہ مفعول فی ہو جائے گا لا يدخل فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. نمبر 11 العلم النافع،
نفع دینے والا علم، یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے مرکب توصیفی ہے، کیونکہ ترکیب کا قاعدہ ہے کہ جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں، تو العلم یہ موصوف ہوگا اور النافع یہ صفت ہوگا، کیونکہ یہ دونوں معرفہ ہیں۔ نمبر 12 الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلامی، زکوٰۃ اسلام کا کل ہے، یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، اور مرکب تام کی اقسام میں سے جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی اقسام میں سے جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے، اور جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا دوسرا خبر، تو اس کا پہلا جز الزکوٰۃ ہے، یہ مبتدا ہوگا، اور دوسرا جز قنطرۃ الاسلام یہ مرکب اضافی یہ خبر ہوگا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں تک تمرین حل ہو چکی ہے، اس میں جو بات سمجھ نہ آئے وہ آپ مزید پوچھ سکتے ہیں، اور اس کورس کے اندر دوسروں کو بھی شامل کریں، اور اس میں شامل ہونے کے لیے ایڈ لکھ کر اس نمبر پر سینڈ کریں 0306 0696 245۔